شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شادی کے معاملے میں حق کے انتخاب کیسے ہو؟ اخلاق و اعمال کی پاکیزگی کے لیے انسان کو اس بات کی بھی اجازت دی کہ شادی کرنے میں حدود اللہ کے اندر رہ کر اپنی پسند کی بیوی اختیار کرے اور عورت اپنے پسند کے مطابق شوہر تجویز کرے۔ ارشاد ربانی ہے، تم نکاح کر لو عورتوں میں جو تم کو پسند ہو۔ ان عورتوں سے شادی کا مشورہ دیا گیا ہے جو پسند ہو اور دل کو بھائے۔ اس مسئلہ میں جو پابندی ہے وہ بس اتنی ہے کہ حدود اللہ ٹوٹنے نہ پائے، یعنی کچھ عورتیں ایسی ہیں جن سے شادی جائز نہیں، بلکہ ان سے رشتہ ازدواج کا قیام شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ان میں کچھ قرابت دار ہیں اور کچھ غیر مذاہب کی پابند۔ ان کو چھوڑ کر جو عورتیں حلال ہیں ان میں انتخاب کا حق عطا کیا گیا ہے۔ جس طرح مردوں کو عورتوں کے جائز انتخاب میں اختیار ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی حق انتخاب اسلام نے بخشا ہے۔ حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے ان میں سے کوئی بھی مجبور نہیں کیا گیا ہے کہ کسی خاص عورت یا مرد سے رشتہ جوڑے۔ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ چند پیسے کی جو چیز خریدی جا سکتی ہے اسے ٹھوک بجا کر لیا جاتا ہے، اور شادی جیسی اہم چیز کا پوری زندگی سے واسطہ ہے اور جس کے ذریعے دو اجنبی مرد عورت ایک مضبوط رشتہ میں منسلک ہو رہے ہیں، اس میں غفلت کا مشورہ کون دے سکتا ہے؟ اسلام جو ستم رسیدوں کے لیے عدل و مساوات کا پیام بن کر آیا اور مظلوموں بے سہارا لوگوں کی جائز حمایت جس کی شریعت میں داخل ہے، وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا تھا کہ حق والوں کو ان کا حق نہ ملے یا ظالموں کے ظلم کی بے خونی نہ ہو؟ چنانچہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے ہر ایک ظلم و جور کی بنیاد ڈھا دینے کا اعلان کیا۔ اس نے زندگی کی اس شعبہ میں بھی جس میں دو اجنبی ملتے ہیں اصلاح کی، مظلوموں کو ان کا حق دلایا اور ظالم کا ظلم سے ہاتھ پکڑ لیا تاکہ رشتہ ازدواج سے جو بنیادی مقاصد وابستہ ہیں وہ حسن و خوبی سے وجود میں آئیں۔ رشتہ ازدواج کے سلسلہ میں قرآن پاک کی ہدایتوں اور مشکات نبوت کی روشنی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر لیا جائے تو یقینی طور پر یہی فیصلہ ہوگا کہ نہ مرد مسلوب الاختیار ہے اور نہ عورتیں۔ جو بات پابندی کی نکلے گی وہ صرف اتنی ہے کہ حدود اللہ کے اندر رہنا ضروری ہے۔ دوستو، ہم آنے والی ویڈیوز میں یہ ڈسکس کریں گے کہ رشتہ کرنے میں کس کو کتنا مشورہ دینے کا حق ہے، یا آخر پہ کس کی بات پر عمل کیا جائے گا، کس کو رشتہ کرنے میں کتنا حق ہے۔